السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، 3 پارٹ ہو چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اسے جا کر ابھی دیکھیں، تاکہ یہ جو بات ہے آگے والی باتوں سے جڑی ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اولاد حضرت اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئی، پورے عرب میں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیے، انہی قیدار یعنی حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے، انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم یعنی بہت زیادہ عزت والے مرتبے والے شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی، اور ایک قومی مجلس یعنی پارلیمنٹ بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہد قائم کیے، یعنی 4 یوں کہہ لیجیے ایگریمنٹ قائم کیے، جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: ایک رفادہ، سقایا، حجابہ اور قیادہ۔ اب دیکھیں، قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند یعنی بیٹے عبد المطلب یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہے، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو صاحب کتاب ہے وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب جنہوں نے لکھی ہے۔ سیرت النبی پڑھنے کا طریقہ، اب دیکھیں، بہت اہم بات ہے یہ۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصے کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں، بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ شہنشاہ دارین اور محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، اور جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں۔ لہٰذا اس کے مطالعے کے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ یعنی اچھے سچے جذبے سے اپنے قلب و دماغ، قلب یعنی دماغ ہے دل و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر یعنی لائن کو پڑھنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے، اور گویا میں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں، اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھ آگے، حضرت ابو ابراہیم
तजीबी अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया है कि हर मोमिन पर वाजिब है कि जब वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करे या इसके सामने आपका ज़िक्र किया जाए तो वो पुरसुकून होकर नियाज़मंदी व आजिज़ी का इजहार करे और अपने क़ल्ब में आपकी अज़मत और हैबत व जलाल का ऐसा ही तासीर पैदा करे जैसा कि आपके रूबरू हाजिर होने की सूरत में आपके जलाल व हैबत से मुतस्सिर होता। देखा आगे। और हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात अक़दस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी इतनी ही ताज़ीम व तौक़ीर लाजिम है जितनी कि आपकी ज़ाहिरी हयात में थी। चुनांचे खलीफ़ा बगदाद अबू जाफ़र मंसूर अब्बासी जब मस्जिद नबवी में आकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ये कहकर डांट दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का ये अदब सिखाया कि क्या है कुरान में, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, यानी नबी के दरबार में अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अक़दस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी इतनी ही ताज़ीम वाजिब है जितनी कि आपके ज़ाहिरी हयात में थी। ये सुनकर खलीफ़ा लर्ज़ा बरंदाम होकर नरम पड़ गया। बहरहाल सीरत मुक़द्दसा की किताबों को पढ़ते वक्त अदब एहतराम लाजिम है। ये तमाम नाज़रीन और जितने सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो भी सुने कि ये वीडियोज़ पार्ट्स देखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अदब एहतराम लाजिम है। और बेहतर ये है कि जब पढ़ना शुरू करे तो दुरूद शरीफ पढ़ कर किताब शुरू करे, और जब तक दिल जमाई बाकी रहे यानी मूड बना रहे, है ना, तो पढ़ता रहे। और जब ज़रा भी उकताहट यानी बोरिंग जैसा महसूस करे तो पढ़ना बंद कर दे और बेतवज्जुही के साथ हरगिज़ न पढ़े। ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे पार्ट नंबर 5 से हम जो है किताब का बाब शुरू करेंगे, हुज़ूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी।